إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ تفسیر القرآن کا سبق سورۃ النور رکوع نمبر 4، اس کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا وہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے ہم۔ یہ انتہائی اہم ترین رکوع ہے، اسی لیے اس کے 3 پارٹ ہو چکے ہیں۔ پہلے 2 ریکارڈ ہو گئے ہیں اور ابھی یہ تیسرا حصہ ہے۔ پہلے والے جو حصے ہیں وہ اگر آپ نے نہیں سنے تو انہیں بھی آپ سن لیں، انتہائی اہم ترین باتیں ہیں، اور خصوصاً میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں وہ احکام بیان ہو رہے ہیں کہ جو احکام اگر ان پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں برائی اور فساد اور فتنہ ان چیزوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے، بلکہ پچھلا رہ گیا تھا کچھ، آیت نمبر 31، اس کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اس آیت میں گھر کے اندر کا پردہ ہے کہ عورت نے گھر کے اندر کس طرح رہنا ہے، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ پاؤں یہ جو نظر آتے ہیں محرم مردوں کے سامنے یہ کھول سکتی ہے، باقی پورا جسم جو ہے وہ عورہ ہے، اس کو اس نے چھپا کے رکھنا ہے تمام مردوں کے سامنے، چاہے وہ محرم ہے غیر محرم ہے۔ اور غیر محرم جو باہر، جب گھر سے باہر جانا ہے وہ پردہ اس سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق بھی سورۃ الاحزاب میں جو آیتیں ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں، یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 55 ہے۔ فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، کوئی گناہ نہیں ان عورتوں پر، فی آبائہن اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، ولا ابنائہن اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں۔ ابھی اس آیت میں بھی گھر کے اندر کا پردہ، اگلی آیت جو ہے اس میں گھر کے باہر والا پردہ ہوگا۔ ولا اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں، ولا ابناء اخوانہن اپنے بیٹوں کے بھائیوں کے، اپنے بیٹوں کے، ابناء اخوانہن اپنے بھتیجوں کے سامنے، نہیں اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، ولا ابناء اخوانہن اپنے بھانجوں کے سامنے، ولا نسائہن اور اپنی جیسی عورتوں کے سامنے، ولا ما ملکت ایمانہن اور ان کے سامنے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں جو ان کے زر خرید غلام ہیں، اب چونکہ غلام نہیں ہیں اس وقت ہوا کرتے تھے۔ واتقین اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اس سے آگے جو ہے یہاں پر وہ پردہ بیان کیا جا رہا ہے کہ گھر کے باہر جب نکلنا ہے تو پھر کیسا پردہ کرنا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کائنات کی تمام عورتوں کو یہ خطاب کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی مومنہ ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو بھی میرے پاس پڑھتی ہیں سنتی ہیں، آپ کا حق بنتا ہے خود بھی سنیں، آگے بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور تمام مومنہ عورتوں سے جو مومنہ ہیں ان کو آپ بتا دیجئے کیا، یدنینا کہ وہ لٹکایا کریں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادروں سے، اپنی جلباب لمبی چادر اپنے اوپر لٹکا لیے کریں۔ اب یہاں یہ جو لفظ ہے نا جلابیب، جلباب، یہ کہتے ہیں لمبا کپڑا۔ پچھلی آیت میں چونکہ لفظ تھا خمار کا، یہ چیزیں یاد رکھیں، خمار ہے دوپٹہ، گھر میں رہتے ہوئے دوپٹہ پہن کے رکھنا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ دیکھیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیاں یعنی دوپٹہ، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر۔ ایک ہے سلوار، ایک ہے قمیص، تیسرا کپڑا ہے دوپٹہ، وہ اپنے یعنی سلوار قمیص کے اوپر اس دوپٹے کو بھی اپنے گریبان کے اوپر ڈال کر رکھیں۔ اور جو زینت گھر کے اندر ہے وہ کیا ہے، ہاتھ اور پاؤں، وہ چونکہ ظاہر سامنے ہے، چہرہ بھی وہ گھر کے اندر کھول سکتی ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے سامنے گھر کے اندر محرم رشتہ داروں کے سامنے یہ لباس پہن کے رکھنا ہے۔ یاد رکھیں عورت کا لباس گھر کے اندر کیا ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ کھول سکتی، باقی جسم کھول کے نہیں رکھنا۔ اور تفصیلاً بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ہاف بازو پہننا، اور پھر ٹائٹ لباس جس سے جسم نظر آ رہا ہو، یا گریبان کھول کے رکھنا، اور دوپٹہ اتار کر پھر گلے میں ڈال دینا یا پھر پھینک دینا، یہ چیزیں درست نہیں ہیں، کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔
اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر بھی رہے گی تو دوپٹہ پہن کے، سر کے اوپر اوڑھ کے اور اپنے سینے پر ڈال کے. اب یہاں پہ لفظ تھا خمار کا. خمار کہتے ہیں دوپٹے کو. اب باہر، گھر کے باہر کا جو پردہ ہے سورۃ الاحزاب میں، وہاں پہ جلباب کا لفظ ہے. فرمایا علیہن من جلاب، جب باہر نکلیں تو پھر جلباب. جلباب کہتے ہیں لمبی چادر کو کہ جس سے پوری عورت چھپ جائے. اب ان 3 کپڑوں کے علاوہ ایک اور کپڑا پہننا ہے، لمبی چادر، ٹھیک ہے نا. وہ عبایا بھی ہو سکتا ہے، وہ برقع یا جس طرح کی ایسی چادر ہو، ایسا لباس، کپڑا یا عبایا ہو کہ جس سے پورا عورت کا جسم چھپ جائے، اور اس نے جو لباس پہنا ہے، جو کپڑے اس نے پہنے ہیں، اس کے اوپر جو زیب و زینت ہے، عورتوں کے کپڑوں کے اوپر ہوتی ہے نا زیب و زینت، ڈیزائن وغیرہ بنے ہوئے، تو وہ بھی چھپ جائے. اور جو اوپر پہنا ہے عبایا، وہ بھی ڈیزائن والا نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھا سادہ اور ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آگے جو مقصد بتایا گیا پردے کا، اس عبائے کا، وہ مقصد جب تک پورا نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا. ذالک ادنی یعرفنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی. 2 معنی اس کے کیے گئے، ایک قرات یعرفنا اور دوسری قرات اللہ یعرفنا. ایک یہ معنی ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی، یعنی دور سے اس کو پہچان لیا جائے گا کہ آوارہ عورت نہیں ہے، یہ اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورت نہیں ہے، یہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورت ہے، یہ مومنہ عورت ہے. اس کے ساتھ کوئی آوارہ لوگ، لوفر لڑکے، باہر پھرنے والے گلی محلے کے، وہ جب دیکھیں گے دور سے تو پہچان لیں گے کہ یہ وہ عورت ہے جس کی عزت و عصمت کی اس نے خود حفاظت کی ہے. اس کو ہم نے بری نظر سے نہیں دیکھنا. اس کو دیکھنے سے یا اس کو چھیڑنے سے ہماری کوئی دال گلنے والی نہیں ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں ملنے والا. اگر ہم نے اس کو چھیڑا بھی صحیح تو ہمارے خلاف مسلمان جو ہیں، ہمیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. کیونکہ عام یعرفنا، وہ پہچان لی جائیں گی کہ آوارہ عورت نہیں ہے، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی، اپنی زیب و زینت ہر کسی کو دکھانے والی عورت نہیں ہے، وہ پہچان لی جائے گی. اور دوسری قرات یہ ہے اللہ یعرفنا، کہ اس کی پہچان نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ کہ وہ کیسی ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، گوری ہے، کالی ہے، کتنی عمر کی ہے، صحت مند ہے یا بیمار ہے، جوان ہے یا بوڑھی ہے، اس کی پہچان نہیں ہوگی لوگوں کو. یعنی ایسا لباس، ایسی اوڑھنی اور ایسی چادر عبایا لمبا ہونا چاہیے جب گھر سے باہر نکلیں کہ جس سے یہ پہچان نہ ہو سکے کہ کس عمر کی عورت ہے، اس کی خوبصورتی کیسی ہے، کس رنگ کی ہے یا کس طرح کی ہے. خوبصورتی کسی بھی قسم کی ظاہر نہ ہو. اور دوسرا معنی یہ کہ وہ اس لحاظ سے پہچانی جائے، یہ نہ پہچانی جائے کہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یہ پہچان لی جائے کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ عزت والی عورت ہے، یہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت ہے، یہ آوارہ عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو گھر کے باہر ایسا لباس پہنے، گھر کے اندر والا لباس بھی آ گیا. آگے جو مقصد مزید بتایا وہ کیا ہے؟ فلا یؤذین، تو ان کو ایذا نہیں دی جائے گی. جب پہچان لیا جائے گا یہ اس طرح کی عورت نہیں، کوئی جملے نہیں کسیں گے، تو کوئی بولے گا نہیں، کوئی ان پر آواز نہیں اٹھائے گا. فلا یؤذین، تکلیفوں سے بچ جائیں گے. آج جتنی بھی تکلیفیں ہیں، عورت کو ہریسمنٹ کیا جاتا ہے اور ورغلایا اور پھسلایا جاتا ہے، کہیں پر دفتروں میں، کبھی شاپنگ مالز میں، کہیں پہ ان کو نمبر دیے جاتے ہیں، کبھی چھیڑا جاتا ہے، آوازیں کسی جاتی ہیں، قسم و قسم کے جملے کہے جاتے ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں. مین اور بنیادی سبب کیا ہے؟ کہ پردے کا خیال نہیں رکھا. اس اگر جملے پر توجہ دی ہوتی، فلا یؤذین، کہ ان کو ایذا نہیں دی جائے گی، لوگ پہچان لیں گے، تو پھر سمجھ آ گئی ہوتی کہ پہچان، امن، سکون اور اطمینان کس بات میں ہے؟ کہ پردے میں رہیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے. ٹھیک ہے، تو یہ پچھلی آیت کے متعلق کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں وہ بتا دیں. اب اگلا جو آیت ہے وہ یہ ہے، اور اس آیت میں اگلا ایک حکم ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور برائیوں کے سد باب کے لیے جو احکام اور مسائل بیان کیے جا رہے تھے، ان میں سے ایک مسئلہ کیا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم سب نکاح کراؤ. الایام، بے نکاحوں کا. ایم کہتے ہیں اس مرد کو کہ جس کی بیوی نہ ہو، یا اس عورت کو کہ جس کا شوہر نہ ہو. ٹھیک ہے، بے نکاح، جن کا نکاح نہیں ہوا، چاہے وہ کنوارے ہیں، متعلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، کسی بھی صورت میں. یعنی مرد جس کی بیوی نہیں ہے، چاہے وہ کنوارا ہے، اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، وہ ایم ہے. اسی طرح عورت چاہے وہ کنواری ہے یا اس کا شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو چکی ہے اس کو، کسی بھی صورت میں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو. یہ ان کے وارثوں کو حکم ہے، ولیوں کو حکم ہے. ٹھیک ہے، خصوصاً خواتین کے لیے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے عورت کا.
تو ان کے ولی کو حکم ہے کہ ان کا نکاح کر دیں۔ اب دیکھیں نا کتنے احکامات پیچھے بیان ہوئے ہیں کہ کسی کے گھر بغیر اجازت نہیں جانا، آنکھ اٹھا کر کسی عورت کی طرف نہیں دیکھنا، شہوت والی نظر ادھر ادھر نہیں ڈالنی۔ اب اور عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ گھر میں رہے، باہر نہیں جانا، اپنے حسن کی زیب و زینت نہیں کرنی، باہر ماحول اور معاشرے کو خراب نہیں کرنا۔ اب انسان کے اندر ضرورت تو ہے نا، اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، شہوت رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کا اللہ نے جائز راستہ اور ذریعہ بھی بتا دیا کہ جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو۔ اگر معاشرے میں امن چاہتے ہو، یہ ساری بے راہ روی، یہ ادھر جا کے تانک جھانک کرنا، کبھی کسی کو دیکھنا، کبھی موبائل پر، کبھی جو ہے کتنی ایپس آئی ہوئی ہیں ان پہ جا کے، یہ ساری خرابی کس لیے ہوتی ہے کہ نکاح نہیں ہے۔ جائز راستے سے ایک ضرورت پوری جب نہیں ہو رہی تو غلط راستے کی طرف جائیں گے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا، ایک بھوکے کو کھانا نہیں مل رہا تو وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے گندگی میں جا کے منہ مارے گا۔ تو اسی لیے حکم دیا ہے اسلامی معاشرے کو کہ انکحوا الایام، نکاح کرو۔ اور آج ماحول اور معاشرے نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، نکاح کو آسان کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نکاح کو آسان کریں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی لازمی ضروری نہیں ہے کہ نکاح کرنے کے لیے اتنا بڑا ولیمہ کریں گے، آپ ساری برادری کو بلائیں گے تو تبھی شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ضروری نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو سب کو بلائیں، نہیں وسعت دی تو جتنی وسعت ہے اتنے چاند ایک لوگوں کو بلا کے آپ جو ہے دعوت کھلا دیں، ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ ہمارے ماحول اور معاشرے نے اور لوگوں نے یہ رواج بنا دیا کہ جب تک اتنے لوگ نہیں آئیں گے، بڑے جو ہے 5-7 ڈشیں بنا کے اور کسی بڑے حال میں جب تک آپ دعوت نہیں کریں گے تو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ لوگ پھر باتیں تو بعد میں تب بھی کر دیں، آپ نہ سب کو بلائیں، اپنی وسعت کے مطابق کریں تب بھی لوگ باتیں کریں گے، وسعت سے بڑھ چڑھ کے کریں تب بھی باتیں کریں گے، آپ وسعت کے مطابق کر لیں تب بھی باتیں نہیں چھوڑیں گے، لوگوں نے کرنی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم گناہ سے کس راستے سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، کون سا طریقہ کہ جس سے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے، تو نکاح کرو۔ منکم، تم میں سے جو بھی بے نکاح ہیں ان کے نکاح کی کوشش کرو۔ تو ہمیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ دار، بھائی بہنیں، ان کے نکاح کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور سازگار ماحول اور رشتے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا جو ضیاء القرآن اسلامک سینٹر ہے، کافی سارے گروپس بھی ہیں اور پڑھتی بھی ہیں، خواتین پڑھتی ہیں، یوٹیوب پر اور فیس بک پر بھی جو ہے لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں، اور اس اسلامک سینٹر کے تحت کافی سارے مزید بھی ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں مزید ان کاموں کو کرنے کی، اور اس کے تحت ہم نے یہ بھی انشاءاللہ ارادہ ہے ہمارا کہ میرج کا انتظام کیا جائے، کہ جو مناسب رشتے جن کو ہم جانتے ہوں یا جہاں تک بس ہو سکے، کیونکہ ایک تعلق ہے، لوگ جانتے ہیں، تو کہ جن کا رشتہ نہ ہوا ہو تو مناسب رشتے ہم ڈھونڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہمارے جو بھائی ہیں، احمد شاہین بھائی، اور ہماری خالہ ہیں ام داؤد صاحبہ، وہ گروپ سارے ہینڈل کرتی ہیں، آپ کے ٹیسٹ بھی بناتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ کوشش کر رہی ہیں، اور پہلے بھی وہ اس کام میں ان کے تعلقات ہیں، وہ کرتی رہتی ہیں۔ کئی بچیوں کی شادیاں پہلے بھی انہوں نے کرائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دیں اور مزید توفیق دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں حکم ہے، اور حکم تو پہلے جو یعنی جن کے ہم ولی ہیں ان کا حکم ہے، اور باقی جہاں تک ہمارا بس چل سکتا ہے، جن کے ہم مناسب رشتے کرا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ایک جاننے سے، تعلق سے کسی 2 بندوں کا نکاح ہو جاتا ہے، کسی لڑکے کا اور لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے، اور وہ ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، تو بہت بڑے اجر کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ تو ہمیں، آپ کو بھی یہی ہے، سب سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، مناسب رشتے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دی ہے۔ آج کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے رشتہ کرتے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکاح کرنے لگو تو لوگ نکاح کرتے ہیں، آپ نے فرمایا 4 چیزوں کو دیکھ کر، کچھ مال کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، لمالہا ولحسبہا، کچھ جو ہے اپنا خاندان دیکھ کر، کچھ جو ہے حسن و جمال دیکھ کر، اور کچھ اخلاق دیکھ کر، دینداری دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دینداری دیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اخلاق ہے، کردار ہے، دین ہے، ایمان ہے، باقی چیزیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں تو درست ہے۔ اخلاق، کردار، دینداری اپنے جو ہے برادری میں مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اخلاق کے ساتھ حسن بھی ہے تو اور بہتر ہے، اخلاق کے ساتھ مال بھی ہے تو پھر بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر مال آپ دیکھ رہے ہیں، آپ عہدہ دیکھ رہے ہیں، آپ خاندان دیکھ رہے ہیں،
لیکن کردار نہیں دیکھ رہے، اخلاق نہیں دیکھ رہے، اس کا نمازی ہونا نہیں دیکھ رہے، تو آپ کے اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج تو حالت یہ ہو چکی ہے نا کہ صرف یہ دیکھیں گے کہ پیسہ کتنا کماتا ہے۔ آج نکاح نہ ہونے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس لیے رشتہ نہیں کرتے، رشتہ نہیں دیتے، کس لیے؟ کہ اس کی جاب نہیں ہے، یا جاب نہیں ہے، یا جاب ہے تو اچھی جاب نہیں ہے، پیسے کماتا ہے لیکن زیادہ نہیں کماتا، کاروبار تو کر رہا ہے لیکن اتنے نہیں کما رہا، جاب تو ہے لیکن فلاں لیول کی جاب نہیں ہے، اس لیے نہیں کر رہے رشتہ۔ اور جس کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، چاہے وہ بے نماز ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو دے دیں گے، اور یہ کہتے ہوئے دیں گے رشتہ، اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے، نمازی بن جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ نمازی کو دے دیں اللہ تعالیٰ رزق دے دیں گے، رزق کی ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے، اخلاق تو ہے نا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، کل کو اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی عطا کر دیں گے۔ آگے اللہ نے یہی کہا ہے، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء، اگر وہ محتاج ہے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ تم اس لیے رشتہ نہیں کر رہے نا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا دونوں کو۔ اور کئی دفعہ دیکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یہ اسباب ہیں، رزق کے بڑھانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ گناہ سے بچنے کی نیت کر کے نکاح کرنا، نکاح کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس کا جو تنگ ہو اپنے رزق کے معاملات میں، پریشان ہو، تو اس کو چاہیے نکاح کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نکاح کرو گے تو میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا۔ اب دیکھیں نا، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی آ رہی ہے تو وہ بھی اپنا نصیب لے کے آئے گی نا، وہ بھی اپنا نصیب لے کے آئے گی، اس کا نصیب پھر آپ کو بھی مل سکتا ہے، پھر آگے بچے ہوں گے، بچے اپنا نصیب لے کے آئیں گے، اس میں سے آپ کو بھی ملے گا۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت نے آ کر، بیوی نے آ کر آپ کو اچھا مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس اچھے مشورے پر عمل کرتے ہو آپ جو ہے اچھا کمانے لگ گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس بیوی کا بھی کوئی ہنر ہے، اس کے ہنر کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے وہ ملنے لگ گیا ہے، پیسہ آنے لگ گیا ہے، سہولت مل گئی آپ کو۔ اور پھر بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ جب تک ایک جسمانی انسان کی ضرورت پوری نہ ہو، اس کو ذہنی اور جسمانی سکون نہ مل سکے، تو کسی بھی جگہ میں اس کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ چاہے بزنس مین ہے، وہ کہیں پہ ملازمت کرتا ہے، دفتر میں کام کرتا ہے، ذہنی مشقت اٹھاتا ہے، جسمانی کام کرتا ہے، جب تک اس کو ذہنی اور جسمانی سکون نہیں ملے گا، اس کو کوئی بھی کام وہ بہتر طریقے سے انجام دے ہی نہیں سکتا، جب تک اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اور سکون جب ملے گا تو آگے کام درست ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا یکونوا فقراء، جب تمہاری یہ ذہنی ٹینشن اور ختم ہو جائے گی اور سکون ملے گا، اور جائز راستے سے تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی، اور پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنا جب تم شروع کر دو گے، اپنے معاشرے کو پاکیزہ کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دیں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس، خصوصاً بیٹی والوں کو، لڑکی والوں کو یہ کہا کہ اگر تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آتا ہے کہ جس کے اخلاق سے، اس کے ایمان سے تم راضی ہو کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات پر، اخلاق اور کردار اس کا بہتر ہے، تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے اور مومن ہے، ایمان والا ہے، نمازی ہے، نیک ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ اگر تم نکاح نہیں کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اور آج وہ فتنے برپا ہو چکے ہیں، آج وہ فتنے برپا ہو چکے ہیں، کیونکہ جہاں رشتے ہو رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ کر نہیں ہو رہے، الا ما رحم ربی، بہت کم ہے، ایسے بھی مومن ایمان والے ہمارے بھائی بہنیں موجود ہیں جو صرف دینداری کو دیکھتے ہیں، لیکن اکثریت کو دیکھیں ہم، آر اول جو بات ہو رہی ہے، جو ہمارا ماحول اور معاشرہ چل رہا ہے، تو اس میں کیا ہے، کیا چیز دیکھی جاتی ہے، اور کیوں نہیں نکاح ہو رہے ہیں، کیوں لیٹ ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی فلاں ڈگری لینی ہے، فلاں جگہ تک پہنچنا ہے، عمریں بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر جہاں پہ تعلیمی اداروں میں، وہاں پہ کھلے عام ہے ہر چیز، فحاشی اور یعنی اور زنا کے راستے کھلے ہیں، اور نکاح کو مشکل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے ہمیں کہ کہیں ڈگری لیتے لیتے یا دنیا کماتے کماتے کہیں جو ہے وہ غلط راستے پہ نہ چل پڑیں۔ اور یہ یاد رکھیں، نکاح رکاوٹ نہیں ہے، آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہے، بیٹا پڑھ رہا ہے، پڑھتے رہیں، نکاح تو کر دینا ان کا، کہیں غلط راستے پہ تو نہ چلے نا وہ، نکاح رکاوٹ نہیں ہے پڑھائی میں۔ کئی ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے جن کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جو نکاح بھی ہو چکا، اس کے بعد انہوں نے تعلیم جاری رکھی، پڑھتے رہے وہ، ٹھیک ہے نا، خامند اور بیوی دونوں پڑھتے رہے،
اور بڑا دنیا میں بھی نام کمایا، اللہ نے مقام دیا، پیسہ بھی دیا اللہ نے، اور دین میں، اخلاق میں، کردار میں بھی آگے بڑھے، ٹھیک ہے نا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے. اور پھر یہی چیز دیکھی جاتی ہے نا کہ ابھی تو کماتا نہیں ہے، ابھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا، ابھی تو اپنا گھر نہیں بنایا اس نے، اپنا گھر بنائے گا، بڑا ہوگا، پھر 10 15 20 لاکھ کا اس نے ولیمہ بھی کرنا ہے، وہ بھی پیسے یہ کمائے گا، 20 25 لاکھ کی جو ہے اس نے وہ گھر بھی بنانا ہے، اور پھر حق مار بھی اکٹھا کرنا ہے، اور پتہ نہیں کئی شرائط، ہر کسی کی برادری کی اپنی اپنی جو ہے وہ مشکلات اور تنگیاں ہوتی ہیں. وہ سارا کچھ کرتے 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 جوان جو ہے وہ آدھا بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بیٹیاں بھی گھر بیٹھی بیٹھی ان کی عمر بھی گزر جاتی ہے، اور بیٹیوں کا رشتہ نہ دینے میں اور بہانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا ملے کہ جو کمانے والا ہو، یا جس کے جو ہے فیملی ممبر اتنے زیادہ نہ ہو، یا والدین کے ساتھ رہنے والا وہ نہ ہو. اس لیے بھی نہیں دیتے نا کہ یہ والدین کے ساتھ رہتا ہے، والدین کا خرچہ اٹھانا بھی اس کی ذمہ داری ہے. یا خصوصاً اس گھر میں بھی نہیں دیتے جہاں وہ جس کو دے رہے ہیں اس کی بہنیں ہوں، گھر میں بہنیں ہوں، یا کوئی اور معاملات ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے شادی میں. صرف یہ ہے اخلاق اور کردار، ایمان، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ مضبوط ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، ایمان ہے، تو پھر رشتہ کر دینا چاہیے. اور یہ چیز جو ڈر ہے اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ وسعتوں والے ہیں. آگے کیا، واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والے ہیں. آج اگر وسعت نہیں ہے، آپ نکاح کرو، اللہ وسیع کر دیں گے. آج اس لیے نہیں دے رہے نا، رشتہ نہیں دے رہے کہ ان کا گھر چھوٹا ہے، مکان تھوڑا ہے، کیا کریں گے، کیسے گزارا کریں گے؟ اخلاق سے راضی ہو، کردار سے راضی ہو، ایمان سے راضی، اس لیے نہیں دے رہے کہ گھر کم ہے، یا والدین ساتھ رہتے ہیں، دوسرے بہن بھائی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والے. اللہ آج ایک گھر ہے، اللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کل کو ان کے 10 گھر دے دیں، ان کو اللہ وسیع کر دیں. آج الگ گھر نہیں بنا سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی بھی کر دیں گے، اور الگ گھر بھی بن جائے گا اس کا، ٹھیک ہے. نہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اللہ غنی بھی کر دیں گے. اللہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعتوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ وسعت دے دیں گے. اگر ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے کریں گے، نکاح کریں گے، ان چیزوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ضرور وسعت دیں گے. اب دیکھیں نا، ایک بندے پر آپ امید رکھیں اچھی، تو وہ آپ کی امید کو پورا کرتا ہے نا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے مجھ پہ اچھی امید رکھی ہے اس نے، تو مجھے بھی اس امید کو پورا کرنا چاہیے. جب ہم اللہ پہ امید رکھیں گے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے کہ اللہ ہم ایمان کو دیکھ کر جو ہے کردار کو دیکھ کر اور تیری ذات اور تیرے قرآن کو دیکھ کر یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور وسعتیں پیدا کر دیں گے. اللہ رزق میں بھی وسعت پیدا کر دیں گے، اللہ گھر میں بھی وسعت پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاملات میں بھی وسعت پیدا کر دیں گے. لیکن آج معاملات جو ہے کچھ وہ ہیں، یا ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہٹا دیں گے. اللہ تعالیٰ کل کو جو ہے مزید وسعتیں پیدا کر دیں گے. اور آگے مزید جو ہے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، چاہیے کہ بچتے رہیں لا يجدون نکاح، وہ لوگ جو نہیں سب نکاح پاتے، نکاح کیا جو ہے موقع نہیں مل رہا، کہیں کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا، رشتہ نہیں ہو رہا، تو ان کو یعنی ان کمواروں کو اب یہ حکم ہے، کماروں کو نہیں، بغیر نکاح والوں کو، ان میں کنوارے بھی آگے زیادہ کنوارے ہی آتے ہیں، اور جن کا نکاح نہیں ہے ان کو بھی حکم ہے کہ وہ دامن بچا کے رکھیں. ان کے ولی ان کے لیے یا وہ خود بھی جو ہے رشتہ جب تک نہیں مل رہا تو کیا کریں، دامن بچا کر رکھیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ابھی بچے ہیں وہ جو کہیں کہ ہمارے والدین چونکہ ابھی ہمارا نکاح نہیں کر رہے، ہمارا نکاح نہیں ہے، تو اب ہمارے لیے تو چونکہ جائز طریقے سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو لہٰذا ہمیں غلط راستہ اختیار کرنا مجبوری بن چکی ہے ہماری. یہ نہیں ہے، بلکہ کوئی مجبوری نہیں، ان کو بھی گناہ ہوگا اگر وہ غلط راستے پر جائیں گے. اور اگر والدین جان بوجھ کر ایک ہے مجبوری ہے، رشتہ مناسب مل نہیں رہا، اخلاق کا، کردار کا، ایمان والا کوئی جو ہے رشتہ نہیں مل رہا، یا مناسب رشتہ کفر نہیں مل رہا، کفر بھی دیکھنا چاہیے نا، وہ نہیں مل رہا، تو مجبوری ہے. اس حالت میں تو والدین بھی مجبور ہیں، تو اولاد کو بھی اپنے والدین کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے. ورنہ اگر جان بوجھ کر والدین لیٹ کر رہے ہیں نکاح، تو بچے جو گناہ میں مبتلا اگر ہو گئے تو والدین کو بھی گناہ ہوگا اور بچوں کو بھی ہوگا. یہ مت سمجھیں کہ ہمیں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے والدین جان بوجھ کے رشتہ نہیں کر رہے، فلاں رشتہ آیا ٹھکرا دیا کہ برادری میں نہیں ہے، فلاں ٹھکرا دیا کہ پیسہ نہیں ہے، فلاں ٹھکرا دیا یہ وجہ تھی. تو والدین جان بوجھ کے ٹال مٹول کر کے لیٹ کر رہے ہیں. اور ایسے بھی ہوتے ہیں، کیسز آتے ہیں، معاملات
کہ والدین صرف اس وجہ سے شادی نہیں کر رہے کیونکہ ابھی ہمارا بیٹا کما رہا ہے تو ہمیں دیتا ہے، شادی ہوگی تو تب نہیں دے گا، یا بیٹی کما رہی ہے، وہ کام کرتی ہے، اس کو پڑھایا اتنا، اب وہ کما رہی ہے تو وہ پیسہ ہمیں دے رہی ہے، شادی ہوگی تو پھر تو نہیں ملے گا ہمیں، اس وجہ سے جو جان بوجھ کر لیٹ کرتے ہیں مجرم ہے والدین وہ، ٹھیک ہے۔ اور جن کی نہیں ہو رہی کسی بھی وجہ سے تو وہ کیا کریں، دامن بچا کے رکھیں، وہ بھی غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ لا یجدون نکاح، جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے، طاقت نہیں پاتے، موقع نہیں مل رہا، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، یا کوئی بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اپنے سب کو خطاب ہوا، نوجوانوں یا معاشر الشباب فلیستطع منکم فلیتزوج، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس شادی کی استطاعت ہے، وسعت ہے، موقع ہے، یا نکاح کا موقع اسے ملتا ہے، مناسب رشتہ مل رہا ہے تو وہ نکاح کر لے۔ اگر مناسب رشتہ نہیں مل رہا، موقع نہیں مل رہا نکاح کا، تو پھر کیا کرو؟ آپ نے فرمایا پھر فعلیکم بالصوم، پھر روزے رکھا کرو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ روزے رکھنا تمہاری نظروں کو بھی جھکا دے گا اور تمہاری شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور سکھلایا، اگر نہیں موقع مل رہا یا کوئی بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو روزہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ روزے سے کیا ہوگا کہ شہوت ٹوٹ جائے گی، اور جو ایک وہ اندر یعنی وہ شہوت کا ابھار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور نظریں نیچی ہو جائیں گی، اور اللہ کا تقوی حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب وہ طریقہ بھی بتا دیے گیا، اگر مجبوری ہے، والدین کی مجبوری ہے، یا کوئی مناسب رشتہ نہیں تلاش کریں، وہ اس کی بھی کوشش میں رہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، وہ روزہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزہ صبر سکھاتا ہے نا، روزہ صبر سکھاتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم نے کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، تو یہ صبر ہمیں ٹریننگ ہوگی کہ ایک چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں کرنی، اللہ نے منع کیا۔ اسی طرح سے بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں کھانا، اسی طرح یہ صبر آ جائے گا کہ ہمیں وہ بھی ضرورت ہے لیکن ابھی پورا نہیں کر سکتے ہم کیونکہ جائز راستہ نہیں ہے، اللہ نے منع کیا، صبر آ جائے گا انشاءاللہ۔ حتی یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ غنی کر دے، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، یعنی اللہ سہولت پیدا کر دے، اللہ موقع عطا کر دے، اللہ ان کو جو ضرورتیں یعنی پوری نہیں ہو سکتی، یا مکان نہیں ہے مناسب، یا کوئی بھی جو مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے وسعت پیدا کر دیں گے اور انہیں غنی کر دیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ یبتغون الکتاب، اب یہاں سے نا اس دور میں بہت سارے غلام ہوا کرتے تھے، غلاموں کے متعلق کچھ احکامات بتائے ہیں، اسلام نے ترغیب دی ہے غلاموں کو آزاد کرنے کی، ٹھیک ہے، اور کئی موقعوں پر جو ہے فدیے کے طور پر بھی غلام کو آزاد کرنا کہا گیا، یعنی اگر قتل کا جو کفارہ ہے اس میں بھی 100 غلاموں کو آزاد کرنا، اور اسی طرح کئی اور کفارے، قسم کا کفارہ اور فدیہ، اس میں بھی کئی یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور فضیلت اور شان بیان کی کہ ایک غلام جو بندہ آزاد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے، اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس وقت ہوتا تھا مکاتبت کرتے تھے، غلام آ کر اپنے مالک سے معاہدہ کرتا تھا کہ اتنے پیسے میں آپ کو دے دوں گا، کہیں سے بھی کما کے کسی سے لے کے تو آپ مجھے آزاد کر دینا۔ وہی کہا گیا کہ اگر وہ مکاتبت کرنا چاہیں، اب تغون الکتاب، آپ سے مکاتبت کریں، کمٹمنٹ کریں، آپ سے اتنے پیسے دیں گے اور آزادی حاصل کر لیں گے، تو آپ ان سے کمٹمنٹ کر لو، یہ نہ کہو کہ ہم نہیں آزاد کرنا چاہتے، نہیں، بلکہ آزاد کرو۔ ان علمتم فیہم خیر، اگر تم ان میں کوئی خیر دیکھو، کوئی بھلائی دیکھو، وآتوہم، اور دو انہیں مال من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے، یعنی خود بھی دو پھر ان کو، یا کسی اور کا غلام مکاتبت کر رہا ہے اس سے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی معاونت کریں، ولا تکرہوا، اور پھر اسی طرح لونڈیاں بھی ہوا کرتی تھیں، اور لونڈیاں جو اس وقت تھیں، جو عرب کے جو جاہل تھے اسلام سے پہلے یا اسلام آنے کے بعد بھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، عرب کے جاہل سردار، خصوصاً سردار بڑے لوگ، وہ ان کی جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کی کمائی کا ذریعہ تھی، یعنی غلاموں سے تو وہ جسمانی کام کراتے تھے، محنت مزدوریاں کراتے تھے، عمارتیں تعمیر کرواتے تھے، وہ مزدوری کرتے اور پیسہ مالک کا ہوتا۔ اسی طرح جو لونڈیاں عورتیں جو غلام بن جاتی ان سے وہ بدکاری کرواتے، بدکاری کا پیشہ کراتے تھے، باقاعدہ زنا کے اڈے انہوں نے قائم کیے ہوئے تھے اور ان کے اوپر جھنڈے لگے ہوتے تھے، اور مشہور ہوتا تھا کہ یہ فلاں کے زنا کا اڈا ہے۔ مدینہ میں مشہور تھا عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کے زنا کا اڈا تھا، چکلا جسے کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی کا چکلا مدینے میں تھا، اور وہاں پر جو ہے اس کی لونڈیاں
جن کو مجبور کرتا تھا وہاں پر. اور پھر یہ بھی تھا کہ فاحشہ عورتیں وہاں پہ جمع ہوتی اور پھر جو ادھر ادھر کے سیاسی لوگ آتے تھے وہ عورتیں ان کو پیش کیا کرتا تھا. وہ منافق عبداللہ بن ابی فحاشی کا اڈا بھی چلاتا تھا اور وہ فاحشہ عورتیں باہر سے آنے والے مردوں کو پیش بھی کیا کرتا تھا، جس کے ذریعے سے وہ اپنا ایک سیاسی اثر و رسوخ اس نے قائم کیا ہوا تھا. اور یہی کام آج کے بھی بڑے بڑے ہتھ کنڈے جن کے ہوتے ہیں اور دور تک ان کے معاملات اور تعلقات ہوتے ہیں، وہ عورتوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب ہر شہر میں زنا کے اڈے قائم ہیں، نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا آسان ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے انہوں زنا کے بڑے بڑے اڈوں کی سرپرستی کرنے والے بھی اسی طرح کے بڑے بڑے قد آور لوگ ہوتے ہیں جن کا بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے حکومت میں، سیاست میں، معاملات میں، کہ ان کے اس برائی کے پردے کو کوئی فاش نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے تو اس کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے، اس پہ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے کہ تو کون آتا ہے. یعنی بڑے بڑے قد آور لوگ جن کا سیاست میں، حکومت میں جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ملک کا حال بگڑا ہوا ہے، نہ اسلامی حکومت ہے، نہ کوئی اسلام کا نام لینے والے، صرف نام ہے کہ کلمے کے نام پر بنا ہے یہ ملک. ورنہ اس کے کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، ہر جگہ پر جو ہے کرپٹ جو ہے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کو لوٹنے والے، خون چوسنے والے. کسی بھی محکمے میں جائیں، ذلیل و رسوا کر کے رکھا ہوا ہے عوام کو. اللہ ہی حافظ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے. ہیں چند ایک ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، کہ جو ایمان والے ہوں، جو صحیح کام کرنے والے ہوں، جو حق حالات، خصوصاً سرکاری محکموں میں، ٹھیک ہے نا، سرکاری محکموں میں ہر جگہ پر، ہر بڑی سیٹ پہ جو ہے وہ کرپٹ بیٹھا ہوا ہے، کرپٹ افسر بیٹھا ہوا ہے جس نے لوٹ مار کرنی ہے، کوئی کام نہیں کرنا، عوام کو ذلیل کرنا ہے. اور پھر کام ہوتا کیسے ہے وہ بھی جانتے، جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کام ہوتا ہے. رشوت سے، سفارش سے، یا کسی بڑے کی سفارش آئے گی تو پھر کام ہوگا، یا رشوت دے گا جو اسی کا ہی کام ہوگا، ورنہ ذلیل ہوتی رہے گی عوام. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ. اور پھر اسی کے بارے میں فرمایا کہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر جو ہے اس کو مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم دنیا کا مال و متاع ان سے لینا چاہتے ہو. وَمَن يُكْرِهُنَّ، جو بندہ انہیں مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کو معاف کر دیں گے. یعنی جس کو مجبور کیا گیا، جس لونڈی کو، وہ خود نہیں بدکاری کرنا چاہتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے کیونکہ وہ تو مجبور ہے. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ كَرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے اگر کوئی خوشی سے کرنا چاہے گی تو وہ کرتی رہے، خوشی سے کرے گی تو اسے بھی گناہ ہوگا. لیکن اگر مجبوری میں مجبور اس کو کیا گیا ہے تو پھر اس پر گناہ نہیں ہوگا، جو اس کا مالک ہے اسے ہی گناہ ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کی یہاں پر آیات بینات، واضح آیتیں. وَمَا سَنَنْ، اور کئی مثالیں، خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں. اب دیکھیں نا، اسی ایک مثال اللہ نے بیان کی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. اس واقعے کو بتا کر جب یہ باتیں بتائی ہیں تو کتنی زیادہ بات کھل گئی ہے اور سامنے آئی ہے، اور کتنی زیادہ سمجھ آتی ہے کہ اتنی عظیم ترین خاتون، اس پر بھی لوگوں ان کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں چھوڑا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم پر بھی تو بات ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے. اور جتنا پردے کا اہتمام امی عائشہ نے کیا تھا اتنا کون کر سکتا ہے؟ ان پر بھی بات ہو گئی. لیکن یہ بھی ہمیں ملتا ہے نا، اس میں بھی مثال ہے، نصیحت ہے کہ انہوں نے، ان کے اس واقعے نے پھر ان کا شان بلند کر دیا، ٹھیک ہے نا. اب کوئی پردہ کرنے والی یہ نہ کہ جس طرح میں ابھی کہہ رہا تھا، سورہ احزاب کی آیت بیان کی کہ کوئی ایذا نہیں ملے گی، فلا یؤذین، ان کو ایذا نہیں دی جا سکے گی. کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو پردہ کرتی تھی پھر بھی مجھ پہ بات ہو گئی. عظیم ترین خاتون امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی بات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی بیان کر دی. آپ اگر پاک ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہے، تو ایک وقت ضرور آئے گا جب آپ کی پاکیزگی اللہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے نا. ہمیشہ اندھیری رات ہمیشہ تو نہیں رہتی. اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے اور یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور ان احکام پر عمل کریں گے. ان احکامات پر، پردے کے احکام اور استئذان کے مسائل، کسی کے گھر میں آنا جانا، یہ جو معاشرے میں بے راہ روی ہے اور فحاشی عریانی ہے، یہ کنٹرول ہوگی. اور عورت کا جو لباس اور پردہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق جب عمل کریں گے کہ عورت گھر میں رہے تو تب بھی مکمل لباس پہن کے رکھے، اور جب باہر جائے تو لمبی جلباب اور اوڑھنی پہن کے جائے کہ اس کی پہچان ہو کہ یہ آوارہ عورت نہیں ہے. یہ ایسا لباس وہ پہنے
کہ اس کی حالت اور کیفیت کو کہ یہ کس حال میں ہے، کتنی حسین ہے، کتنی عمر کی ہے، یہ کوئی نہ پہچان سکے، تو تب جو ہے فحاشی اور یعنی کا خاتمہ ہوگا، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کا سد باب ہوگا، اور پھر جو نکاح کے بغیر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نکاح کرنے کی، نکاح کو جب آسان کیا جائے گا، سب لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ہر کسی کا نکاح ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اور پھر نکاح کے لیے یہ بھی لازمی ہے نا کہ ان کو دیکھا جائے کہ وہ نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ بھی ان کو بتائے جائیں، کہ صرف نکاح کا مقصد عیش و عشرت کرنا نہیں ہے، لذتیں حاصل کرنا نہیں ہے، اپنی شہوانی خواہش کو پورا کرنا صرف نکاح کا مقصد نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور مرد کو ذمہ دار بنانا ہوتا ہے نا۔ بعض بچے جوان تو ہو گئے لیکن ذمہ داری والدین نے کبھی لادی نہیں، ان پر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، ان کو ذمہ دار بنائیں، ذمہ داری کا احساس ہو، اور معاشرے میں اس کی ترغیب دیں۔ جن کا نکاح کرا رہے ہیں خصوصاً مرد، ان کو یہ بتائیں کہ آپ پر اب ایک ذمہ داری ہے، اب تک آپ آزاد تھے، اب آپ پر ذمہ داری ہے اپنی بیوی کا خرچہ، اس کا رہن سہن، اس کی عزت کی حفاظت، اس کو گھر دینا، اس کو جو ہے سیفٹی مہیا کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو جو ہے کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کا نان و نفقہ، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اسی طرح جس بچی کا نکاح کرانا ہے اس کو بھی یہ سمجھانا اور بتانا کہ اب تک آپ اپنے گھر میں تھی، اب ایک ذمہ داری ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، ایک خامند کی فرما برداری کرنی ہے اور اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، کھانا بنانا اور صفائی ستھرائی اور سارا خاندانی اور گھر داری کا اہتمام، اور کل کو بچے ہونے ہیں ان کی اچھی تعلیم اور تربیت، اور خامند کے گھر آنے پر اس کا اچھا استقبال، یہ ساری چیزیں اس کو بھی سمجھانی اور بتلانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف یہ نہیں کہ پکڑ کے جو ہے نا نکاح کر دو، آگے جو ہے ان کی بنے نا۔ یہ بھی کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جو ہے ذمہ دار نہیں ہوتے، یا جو ہے لڑکا ذمہ دار نہیں ہے تو کل کو جو ہے وہ خرابی ہوتی ہے، لڑکی ذمہ دار نہیں ہے، اس کی شادی کر دی گئی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے گھر کیسے سنبھالنا ہے، خامند کے حقوق کیا ہیں اس کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، خامند کے کیا حقوق ہیں، گھر میں رہ رہی ہوں تو خامند کے والدین بھی ہیں اور بھی ہے معاملات، خصوصاً جو ہے وہ کمبائنڈ فیملی میں، تو وہاں بھی کیسے رہنا ہے۔ اسی طرح مرد کو پتہ نہیں کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں، وہ کمبائنڈ فیملی میں رہ رہا ہے، وہ والدین کے باتوں میں آ کر بیوی پہ ظلم کرتا ہے، کبھی جو ہے اس کے اوپر الٹ ہو جاتا ہے، بیوی کی کہنے میں آ کر والدین کا نافرمان بن جاتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے والدین کی فرما برداری کرنی ہے، اس کو بتایا ہوتا ہے کہ ماں کا اتنا شان اور اتنا مقام اور مرتبہ ہے، وہ ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو پھر بھول جاتا ہے، وہ پاؤں کی جوتی کی برابر بھی حیثیت نہیں دے رہا اپنی بیوی کو، کیوں؟ کیونکہ میری ماں نے مجھے کہا ہے۔ یا پھر اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ بیوی کے کہنے میں آ کر اب ماں کو ماں ہی نہیں سمجھ رہا۔ تو یہ احساس دلانا ہے، ذمہ داری بتانے کہ ماں کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس کا اپنا ایک شان ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، اور بیوی آگے تیری اس کے اپنے حقوق ہیں، تیرے گھر میں اگر تیری بہن رہ رہی ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، بھائی رہتے ہیں اس کے اپنے حقوق ہیں، بیوی آگے اس کے اپنے حقوق ہیں۔ تو جس بندے کو یہ احساس ہے ذمہ داری، یہ مینج کرنا، سارے چیزوں کو دیکھنا، معاملات کو مینج کرنا آ جاتا ہے، وہ شادی کرے، ٹھیک ہے نا۔ جب پوچھا جاتا ہے نا شادی کی عمر کیا ہے، یہ بتانا چاہیے شادی کی عمر یہ ہے کہ جب لڑکے کو یہ مینج کرنا آ جائے کہ میں نے ماں کو کیسے راضی رکھنا ہے، اپنے ماں کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، اور میری بیوی آ رہی اس کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، میرے باقی رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ان سب کے حقوق کا اسے پتہ بھی ہو، اور ان کو میں نے لے کے ساتھ چلنا کیسے ہے، لے کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اگر اکٹھے گھر میں رہتے ہیں تو شکایت تو ضرور ہوگی، جب گھر میں آئیں گے بیوی بھی شکایت کرے گی، ماں کے پاس جائیں گے تو ماں بیوی کی شکایت کرے گی۔ اب جس بندے کو یہ ہینڈل کرنا آتا ہے، دونوں کو چلانا آتا ہے، کمپرومائز کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کے حقوق کو برابر لیول پر رکھ کر اس گاڑی کو چلانا جس کو آتا ہے وہ شادی کرے، جس کو نہیں آتا اس کو چاہیے کہ پہلے سیکھے اپنے اندر ہمت، برداشت، صبر اور حوصلہ پیدا کرے۔ اسی طرح اب بیوی کو، جو لڑکی ہے شادی جس کی ہو رہی، اس کو بھی سمجھانا اور بتانا ہے کہ اب جس گھر میں جا رہی ہے تیرے خامند کے تیرے اوپر کیا حقوق ہیں، اس کی فرما برداری کیا ہے، اور جس گھر کو تو چھوڑ کے جا رہی ہے والدین، اس کے حقوق کیا ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لڑکی جا رہی ہے، وہاں پہنچ گئی، اب خامند کے ساتھ نکاح ہو گیا لیکن پیچھے لائن، حکم اور آرڈر اپنی ماں سے لے رہی ہے، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، اس سے پوچھ رہی ہے کہ کیا کریں، اور اپنے اس گھر کے معاملات اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ شیئر کر رہی ہے، اور وہاں سے پوری گائیڈ لائن لے رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں۔
پیچھے جا کے پتہ چلتا ہے یہ تو ٹھیک تھی، اس کی ماں نے خراب کر دی، یہ تو ٹھیک تھی، اس کی بہن اسے پٹیاں پڑھاتی تھی جس کی وجہ سے گھر اجڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے اور بتلانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس نکاح کے اندر مجھے اس وقت یاد نہیں آیا، رکوع ختم ہو چکا ہے ہمارا، اس میں ہمیں سیکھنا اور سمجھانا چاہیے، بتلانا چاہیے کہ ایک لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ اب تیرے اوپر حکم تیرے خامند کا ہے، اپنے والدین سے زیادہ فرم برداری اب تو نے اپنے شوہر کی کرنی ہے۔ تیرا شوہر تجھے کہہ رہا ہے نا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے، یعنی شرعی حدود میں رہ کر فلاں دعوت پہ جانا ہے، فلاں گھر میں جانا ہے، یا یہ کام تو نے کرنا ہے، اب تجھے ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تجھے تیرے ماں باپ بلائیں کہ ہمارے گھر میں آ جا، یا کسی دعوت پہ کسی فنکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ، تو نے اپنے شوہر سے پوچھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ میرے والدین نے بغیر پوچھے، کیونکہ اس کے نکاح میں ہے، اب اس سے پوچھے بغیر تو نے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حقوق جب بتائیں گے کہ اب تیرے اوپر زیادہ حق کس کا ہے، کس کی فرم برداری کرنی ہے، کس کو راضی رکھنا ہے اور کیسے چلنا ہے۔ والدین کو چھوڑ بھی تو نہیں سکتے نا، والدین کو بھی راضی رکھنا ہے اور اپنے شوہر کو بھی۔ اس کے لیے اور بھی ہے، شوہر کے والدین بھی ہیں، شوہر کے والدین بھی ہیں، ان کے ساتھ ہونے کے ساس سسر جو ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے جس طرح اپنے والدین کو خوش کیا جاتا ہے، اس طرح اس کے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا اخلاق، محبت اور ان کی خدمت سے دل جیتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خدمت سے جو ہے دل جیتے جا سکتے ہیں، اخلاق کے ساتھ، نرم الفاظ کے ساتھ۔ اگلے دن کہیں پہ لکھی ہوئی تھی تحریر کہ ایک پیڈ تھا، دکان سے ایک بل بنوایا تو اس کے نیچے پیڈ کے نیچے لکھا، بڑا اچھا جملہ انہوں نے لکھا کہ اچھے اخلاق اور نرم الفاظ نے بہت بڑے بڑے مارکوں کو سر کیا ہے۔ اچھے اخلاق اور نرم الفاظ کے ساتھ بڑے بڑے مارکوں کو سر کیا جا سکتا ہے، ورنہ تلواریں اور تیر تو گردنیں اتارے جاتی ہیں ان کے ساتھ۔ جو سخت الفاظ ہوتے ہیں، برا اخلاق جو ہوتا ہے وہ لڑائیاں جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا اخلاق اور نرم زبان، نرم لہجہ، اس سے جو ہے گھر بھی چلائے جا سکتے ہیں، اور درگزر، دونوں کو درگزر کرنا بھی آتا ہو۔ بیوی جو ہے وہ شوہر کی ایسی باتیں ہو سکتا ہے، ہو جاتی ہے نا گھر میں، جو ہے معاملات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ساری چیزیں ضروری نہیں ہے کہ پسند والی ہوں، ناپسندیدہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، ان سے درگزر کرے۔ اخلاق جو کوئی چیز سمجھانی ہے تو اخلاق کے ساتھ سمجھائے۔ اسی طرح بیوی میں بھی کئی خامیاں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، شوہر جو ہے اس کو چاہیے کہ ان سے درگزر کرے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں، ہمارے رشتہ داروں میں کئی شادیاں ہوئی ہیں، شادیوں کے بعد جو ہے وہ معاملات بڑے بگڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور خصوصاً ایسے بھی ہوا ہے، ایک دو چھوٹے بچے، اتنے کم عمر تو نہیں تھے نا، 15 18 سال 20 سال کا لڑکا جوان ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یا 15 سال کا 18 سال کا، اتنی عمر میں بھی شادیاں ہوئی ہیں۔ اچھی بات ہے شادی کا ہونا، لیکن بعد میں وہ اپنے گھروں کو مینج نہیں کر سکے، رشتہ دار ہیں اور کئی ایسے دوست آپ جاننے والے وہاں پر بھی ہوئی ہیں شادی، بعد میں آپ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بچی اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہے، اور پھر یہاں تک نوبت آئی ہے کہ اپنے بہنوئی کو آ کر، لڑکی کے بھائیوں نے بہنوئی کو آ کر مارا ہے، اور ان سے چھوٹا ہے، وہ شادی تو کر دی چھوٹی عمر میں، لیکن گھر کو مینج کرنا نہیں ہے، نہ بچی کو آیا نہ لڑکے کو آیا۔ اب کئی ایسے بھی ہیں جو بڑی عمر کے ہو کر بھی، سمجھدار ہو کر، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، کوئی اپنے ماں کے کہنے میں آیا ہوا ہے، کوئی جو ہے کہیں پر لڑکی جو ہے وہ پیچھے اپنی ماں سے ساری جو ہے وہ وہاں سے معلومات لیتی اور حکم انہی کا مانتی ہے، اس نے ماں نے کام خراب کیا ہوا ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ الگ سے ایک کلپ ریکارڈ کریں گے، وہ اصول اور ضوابط، ٹھیک ہے نا، جن سے خامند اور بیوی خوش باش رہ سکتے ہیں۔ کون سے کام عورت کو کرنے چاہیے بحیثیت بیوی کے، اور بحیثیت خامند کے مرد کو کون سے کام کرنے چاہیے۔ ان اصول پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سکون اور اطمینان کے ساتھ گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی جو ہے گزرے گی۔ انشاءاللہ اس پر الگ سے ایک کلپ بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔